جو انسان کی طرف فتنہ کی نسبت کی گئی، فتنتم انفسکم، اس کے بعد جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے فتنہ کی دو قسمیں بن گئی ہیں جو بڑی اسکرین پہ کہہ لیں یا بڑی قسمیں بیان کی گئی. ایک ہے فتنہ شہوات اور ایک ہے فتنہ شبہات. فتنہ شہوات کیا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے اذان دے دی گئی لیکن یہ سویا ہوا ہے. اب شہوت یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ یہ میں نہ اٹھوں اور میں اپنے نفس کی مان لوں، میری خواہش پوری ہو جائے، تو سونے کی خواہش ہے. تو یہ فتنہ ہے، اس کو فتنہ شہوت سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ شہوت والا فتنہ ہے. اس فتنے سے اپنے آپ کو نکالنا ہے اور اپنے آپ کو نکال کے نماز کے لیے آمادہ کرنا. اگر نماز کے لیے نہیں گیا تو اس کا مطلب ہے یہ فتنہ شہوت میں مبتلا ہو. اس نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو اختیار دیا نا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اس کو اختیار تھا، یہ اٹھتا یا سویا رہتا. اگر یہ اٹھ جاتا تو یہ فتنہ شہوت سے بچ جاتا، اور اب یہ نہیں اٹھا اور سویا رہا تو اس کا مطلب ہے یہ شہوت والے فتنہ میں مبتلا ہو گیا. دوسرا فتنہ ہے فتنہ شبہات. فتنہ شبہات فتنہ شہوات کی نسبت بہت زیادہ سخت ہے، چونکہ شبہ والا جو فتنہ ہے وہ ایمان کی خرابی کا باعث بنتا ہے، اور شہوت والا جو فتنہ ہے وہ عمل کی خرابی کا باعث بنتا ہے. اگر کوئی آدمی اپنی ذاتی خواہش کے پیچھے لگا ہے تو اس کے لیے وہ نماز چھوڑ دے گا، روزہ چھوڑ دے گا، حج نہیں کرے گا کہ مال اور بڑھ جائے تو حج چھوڑ دیا، اس طرح کی عبادات کو چھوڑ دے گا. لیکن ان عبادات کے چھوڑنے سے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. تو فتنہ شہوت میں کوئی آدمی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، تو اس کو کہا جاتا ہے فتنہ شہوات یہ عمل کا ڈاکو ہے، اور فتنہ شبہات یہ ایمان کا ڈاکو ہے. تو سب سے خطرناک فتنہ جو ہے وہ فتنہ شبہات ہے. اب شبہ کس چیز میں پیدا ہو رہا ہے؟ اگر شبہ پیدا ہو رہا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں تو اس کو الحاد کہا جائے گا. اسی سے آج کل کی ٹرمز بنی ہیں، اصطلاحات بنی ہیں، ایتھیسٹ، ایگنوسٹکزم اور اس طرح کی مختلف جو اصطلاحات ہیں. اگر اللہ کے بارے میں شبہ ہو گیا تو الحاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں شبہ ہو گیا تو وہ قادیانیت ہے. اور اگر صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں شبہ پیدا ہو گیا تو وہ زندیقیت ہے. یہ تین طرح کے ممکنہ طور پہ شبہات ہو سکتے ہیں. چونکہ ہم تفصیل میں جا نہیں سکتے تو اس کو ہم اجمالاً سمجھ رہے ہیں. تو یہ تین طرح کے فتنے ہو سکتے ہیں: اللہ کی ذات کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں، یا صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں. اللہ کی ذات کے بارے میں اگر کسی کو فتنہ پیدا ہو گیا اور وہ فتنے میں مبتلا ہو گیا تو اس کو الحاد کہا جاتا ہے. الحاد جدید بھی پچھلی دو دفعہ میں ہم کوشش کریں الحاد جدید پہ کچھ نہ کچھ بات کی جائے. اس دفعہ مفتی نعمان خالد صاحب چونکہ پچھلے ہی ہفتے استاد جی کی دماغ بیاری کے لیے آئے تھے تو وہ دوبارہ اتنی جلدی سفر نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے ان سے وقت کی ترتیب نہیں بن سکی. تو اس حوالے سے کچھ تھوڑی سی ابتدائی باتیں وہ ہم کر لیتے ہیں تاکہ بالکل ابتدائی باتیں کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائیں. ایتھیزم آج کل اس پہ جو سوشل میڈیا پہ ساتھی ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس پہ بہت بات ہو رہی ہے، اور اسی طرح اگنوسٹکزم پہ بہت بات ہو رہی ہے. ایتھیزم یہ دو لفظوں سے مل کے بنا ہے، اس کے ساتھ ایزم تیسرا لگ گیا. اے تھی اور ایزم ساتھ لگتا ہے کسی بھی چیز کے. جب بھی کوئی نیا نقطہ نظر پیدا ہوتا ہے یورپ میں یا ویسٹ میں تو اس کے ساتھ وہ ایزم لگا دیتے ہیں. وہ کوئی بھی کسی بھی طرح کا ایزم بن جائے گا. تو اے اس کا معنی ہوتا ہے نہیں، تھیزم اس کا معنی ہوتا ہے گاڈ. ایتھیزم معنی ہو گیا گاڈ نہیں ہے. جو لوگ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اللہ نہیں ہے، اللہ کا لفظ اگر آپ نہ استعمال کریں، اس کی جگہ آپ لفظ استعمال کریں، وہ لوگ جو کسی اندیکھی طاقت کو نہیں مانتے، وہ لوگ جو کسی اندیکھی طاقت کو نہیں مانتے. ما فوق الفطرت کوئی طاقت ایگزسٹ نہیں کرتی، دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ایتھیزم. لہذا جو خدا کا الہ کا تصور ہندوؤں میں ہے اس کا بھی وہ انکار کرتے ہیں، سکھوں میں ہے اس کا بھی وہ انکار کرتے ہیں، یہودیوں میں، مسلمانوں میں، عیسائیوں میں
خدا کا جو مشترکہ تصور ہے اس کا بھی وہ انکار کرتے ہیں. ان کے یہاں کوئی بھی ایسی طاقت دنیا میں موجود نہیں, کائنات میں موجود نہیں جو اس نظام کو چلا رہی ہے. ایتھیزم دو طرح سے کام کرتے ہیں یہ لوگ. بعض ہیں ان کی اپر سٹیج جو بہت جن کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں متشدد ہیں. یہ جو متشدد ہیں یہ باقاعدہ تحریک کے ساتھ کام کریں اللہ کے وجود کا یا اندیکھی طاقت کے وجود کا انکار پوری شد و مد کے ساتھ. اس کے لیے کچھ دوستوں نے وہ اپنے واجدی صاحب جو ہیں ان کا ایک مباحثہ ہوا ہے اس کے ساتھ, اویس اقبال کے ساتھ. اویس اقبال پاکستان میں تھا پہلے, پھر وہ ابھی یورپ میں رہ رہا ہے. وہ ملحد ہے, بہت بڑا ملحد ہے, اور وہ بنیادی طور پہ اللہ کے وجود کا منکر ہے, کسی بھی اندیکھی طاقت کے وجود کا منکر ہے. اس کے لیے اگر آپ کو کچھ باتیں سمجھنی ہوں تو آپ یہ لکھ لیں, سوشل میڈیا پہ ہوگا. اویس اقبال مفتی ان کا نام کیا ہے واجدی صاحب کا, ندیم واجدی صاحب, ندیم واجدی صاحب. وہ ایک اچھی ڈیبیٹ ہے دیکھنے کے اعتبار سے. تو یہ ہے اپر سٹیج, وہ لوگ جو پوری شد و مد کے ساتھ باقاعدہ جا کے بحث کرتے ہیں اور اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں. ایتھیزم کی ہلکی سٹیج ہے, وہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے نہیں, ہم کسی اندیکھی طاقت کو نہیں مانتے, کوئی مانتا رہے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی مانے یا نہ مانے ہمیں فرق نہیں پڑتا, بہرحال ہم نہیں مانتے. ان سے پوچھو دلیل کیا, ہم نے کہا دلیل کے چکر میں نہیں پڑتے, تم نے ماننا ہے تم مان لو, ہم نہیں مانتے. یہ لوئر سٹیج ہے. عام طور پہ ایتھیسٹ اسی طرح کے ہوتے ہیں جو مطلب آپ سے بات کریں گے آپ کو زیادہ اندازہ نہیں ہوگا ان کی باتوں سے, لیکن وہ لوگ بنیادی طور پہ ایک کسی بھی اندیکھی طاقت کے تصور کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہے ایتھیزم, خدا کے وجود کا انکار, اس بات کا یقین ہے کہ خدا نہیں ہے, یہ ایتھیزم. اس کے بعد ہے اگنوسٹکزم. نوسٹک معلومات, ایک مطلب نہیں ہے, یہ بھی اسی طرح کا ہے ایتھیزم کی طرح. اگنوسٹک معلومات نہیں, مطلب ہمیں کسی بھی اندیکھی طاقت کے بارے میں معلومات نہیں ہے یا نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا. آپ فرق سمجھ رہے ہیں؟ جو ایتھیسٹ ہوگا وہ اس بات کو یقین کے ساتھ کہے گا کہ کوئی اندیکھی طاقت نہیں ہے, کوئی خدا کا, رب کا, کسی کا وجود نہیں ہے, اس کو وہ یقین سے بولے گا. اور جو اگنوسٹک ہوگا وہ کہے گا یار مجھے نہیں پتا نہیں ہوگا, میں سمجھ نہیں آ رہی, وہ لوگ لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ کی کیفیت میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ لوگ بہرحال کسی نہ کسی درجے میں ان پہ محنت ہو تو یہ لوگ تسلیم کر لیتے ہیں. اگر عقلی دلائل کسی نہ کسی درجے میں دیے جائیں تو یہ لوگ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. ایک اور چیز دیکھ لیں, ٹورڈز انٹینٹی اردو, یہ گروپ ہے, آپ اس کو سرچ کریں گے یوٹیوب پہ تو یہ ترکی کے کچھ لوگ ہیں, اس کو یورپ میں چلا رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یعنی اگر آپ کو کسی بندے کو مطمئن کرنا ہے اور آپ کو لگتا ہے یار وہ کم از کم کسی بھی خالق یا کسی بھی اندیکھی طاقت کے وجود کا منکر ہو رہا ہے, تو اس کو مطمئن کرنے کے لیے آپ کو اس چینل کے ساتھ ضرور وابستہ رہنا چاہیے. اگر آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو اس چینل کے ساتھ وابستہ رہیے. ٹورڈز انٹینٹی اردو, اگر کوئی انگلش جانتا ہے تو وہ اس میں اس کو بھی دیکھ سکتا ہے. اب اگر آپ کوئی ایتھیسٹ آپ سے بات کر رہا ہے, یعنی کسی بھی جگہ ہو کبھی موقع بن جاتا ہے, تو اس میں دیکھیں بنیادی بات ہے کہ اب اس صورت میں مدعی وہ ہوگا, دعویٰ وہ کر رہا ہے, وہ کہہ رہے خدا نہیں ہے, کوئی بھی اندیکھی طاقت. میں نے جیسا کہ درخواست کی, یہ جو خدا کا ہمارے محدود تصور ہے نا, ایتھیسٹ اس سے بہت اونچے, ملحدین اس سے بہت اونچے, وہ لوگ کسی بھی اندیکھی طاقت کے تصور کے منکر ہیں. کوئی بھی, وہ ہندوؤں والی ہو, سکھوں والی ہو, مسلمانوں والی ہو, عیسائیوں یہودی, وہ کسی بھی ما فوق الفطرت اور انسانوں کی حواس سے بالا کسی بھی طاقت کا انکار کرتا ہے. تو جو ایتھیسٹ ہوں گے ان کے لیے سب سے بنیادی بات ہے کہ اب دلیل ان کے ذمہ ہے. اگر کوئی اندیکھی طاقت ایگزسٹ نہیں کرتی, وہ دنیا میں موجود نہیں ہے, کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل ان کے ذمہ ہے. اگر آپ کی بات ہو رہی ہے اگنوسٹک سے, اگنوسٹک مطلب جو کہتا ہے مجھے پتا نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں, کوئی اندیکھی طاقت ہے یا نہیں ہے, مجھے پتا نہیں ہے,
اگر ایسے بندے سے بات ہوگی اب دلیل آپ کے ذمہ ہے، اب آپ اس کو سمجھائیں گے. اور سمجھانا کیسے؟ کیا آپ اصول جانتے ہیں؟ ہمیشہ جب کسی کو بات سمجھائی جاتی ہے تو مشترکات سے سمجھایا جاتا ہے، جس چیز کو وہ بھی مانتا ہے اور ہم بھی مانتے ہیں. ظاہر ہے کسی بھی قرآن میں اس کا اصول کیا ہے؟ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. وہ چیز جو مشترکہ ہے، مشترکات جو ہیں ان کے ساتھ ان کو مثال بنا کے اس سے بحث کی جائے گی. اب ظاہر ہے کسی بھی اگنوسٹک سے بحث ہوگی تو وہی پرانی باتیں ساری کی ساری، یہ اب کی باتیں نہیں ہیں. اس سے پہلے دہریہ کہلاتے تھے یہی لوگ، آج یہی لوگ کچھ اگنوسٹک کہلاتے ہیں، کچھ ایتھیسٹ کہلاتے ہیں. باتیں وہی ہیں، دلائل بھی وہی ہیں. وہ اپنے امام صاحب والا اور وہ جو قصہ بڑا معروف ہے کہ مناظرہ طے پایا، وہ لیٹ ہو گئے اور جب وہ آئے تو انہوں نے کہا اچھے تم مناظر ہو، تم تو وقت پہ نہیں پہنچے. تو انہوں نے کہا میں نے دریا عبور کرنا تھا، ایک کشتی بن خود بخود میں نے دیکھا پھٹے جڑے کشتی بنی، چلنے لگ گئی اور میں اس پہ بیٹھ کے آ گیا. تو اس نے کہا کیسی بے عقلوں والی باتیں کر رہے ہو، کوئی کشتی بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہے؟ بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ درخت بغیر کاٹنے والے کے کیسے کٹ سکتا ہے؟ تو انہوں نے اسی بات پر پکڑ کے جواب دیا تم اس بات پر تو متفق ہو میرے ساتھ کہ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز بغیر کرنے والے کے نہیں ہوتی، بغیر بنانے والے کے نہیں ہوتی. جب ہم دونوں اس بات پر متفق ہیں تو اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے ہو سکتی؟ تو اس لیے یہ کچھ اس حوالے سے باتیں ہیں. میرے ذہن میں تھا کہ اس حوالے سے کچھ باتیں ضرور کر لی جائیں. سیف اللہ صاحب ہیں؟ سیف اللہ صاحب استاد جی نے کیا بتایا؟ استاد جی نے کیا بتایا؟ 10 منٹ مطلب میں پونے 4 بجے تک جا سکتا ہوں، تقریباً 10-15 منٹ لے. اچھا میں آپ کو مزید بتا دوں. ٹھیک ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ ان میں سے کچھ باتیں آپ حضرات کو سمجھ آئی ہیں یا نہیں آئی. بہرحال جن کو تھوڑی بہت سمجھ میں آئی ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر دیں تاکہ مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہو جائے. دیکھیں ایک مستقل میدان ہے. میں دعوت دوں گا وہ تمام حضرات جنہوں نے میٹرک کیا ہوا ہے، ایف اے بی اے کیا ہوا ہے، یہ ایک مستقل میدان ہے، اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ اس کے لیے روزانہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وقت نکالیے. اور یہ کام سوشل میڈیا پہ کرنے کا ہے. اگر آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، انگلش جانتے ہیں، اچھی جانتے ہیں، تو یہ میدان ہے کام کرنے کا. اس پہ کام کیجیے. تھوڑی بہت ابتدائی معلومات حاصل ہوگی، جب آپ کا ذوق بنے گا تو مزید چیزیں کھلتی چلی جائیں گی. تو میں ان دوستوں کو یہ ضرور دعوت دوں گا جو انگلش سے وابستگی رکھتے ہیں کہ وہ اس شعبے میں ضرور آئیں. اس شعبے میں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. پوری دنیا سے علماء کر رہے ہیں اور پاکستان میں بھی ایک مناسب حصہ ہے، لیکن بہرحال ایک بڑا حصہ ہمارے پاکستان سے ابھی تک ان معاملات میں نہیں ہے. ہم لوٹ آتے ہیں، چونکہ میں نے تو اچھا خاصا سوچ رکھا تھا. آپ مطلب ہمارا کھانا لیٹ ہو گیا شاید اس وجہ سے، تو بہت ساری چیزیں شاید میں ان کو درخواست نہیں کر سکوں گا. میرے ذہن میں تھا کہ ابتدائی لبرلزم، سیکولرزم، کمیونزم، سوشلزم، اس پہ ابتدائی کچھ بات ہو جائے، وہ کچھ چیزیں سمجھ میں آ جائیں. لیکن اب بہرحال وہ مضمون مشکل ہوگا. جو بات ہم نے کرنی ہے اس کو سمجھ لیں. مرزا انجینئر کے حوالے سے ایک فکر ہے جس کو بڑی بنیادی طور پہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں آپ حضرات عوام نہیں ہیں، میں اور آپ ہم خواص لوگ ہیں. لہذا ہماری 2 طرح کی ذمہ داری ہیں. ایک عام آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نماز پڑھے گا، اپنی تہجد پڑھے گا، اپنے معمولات کرے گا اور اس کی زندگی مکمل ہے اور اس سے زیادہ سوال بھی نہیں ہوگا. میں اور آپ ہم انبیاء کے وارث ہیں. ہماری انفرادی زندگی صرف اور صرف اتنی نہیں، ہمارے اوپر 2 طرح کی ذمہ داریاں عائد ہیں، انفرادی زندگی کی بھی اور اجتماعی زندگی کی بھی. انفرادی زندگی چونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں اور حضور علیہ السلام کے ذمہ دونوں طرح کی زندگیاں. قم اللیل الا قلیلا فاذا فرغت فانصب والى ربک فارغب، یعنی ہر طرح کی ترغیب دی گئی. انفرادی زندگی کی طرف توجہ کیجیے، رات کو اٹھیے، اللہ سے تعلق بنائیے. یہ ایک عالم کی ذمہ داری ہے، اس کا یقین، اس کا ایمان اس قدر مضبوط ہو کہ کم از کم اس کے مقتدیوں کے مقابلے میں اس کے معمولات انتہائی مضبوط ہوں، انتہائی پابندی کے ساتھ معمولات کرنے والا ہو. لیکن ظاہر ہے بہت سارے آزار ہیں، مطلب اسباق پڑھانے ہیں، قرآن کے اساتذہ ہیں، اس کے اساتذہ ہیں، کتب کے اساتذہ ہیں، انہوں نے مطالعہ کرنا ہے بہت سارے. لیکن میرا ایک سوال ہے اور میں اپنے آپ سے کر رہا ہوں، میں انتہائی معذرت کے ساتھ اگر میری کوئی بات، سوال یہ ہے کہ جمعہ والے دن چھٹی ہے، جمعرات کو چھٹی ہو جاتی ہے.
کتنا میں اپنے آپ سے پوچھوں، میں کتنا ایکسائٹیڈ، کتنا خوش ہوں اس بات پہ کہ یار کل میری کوئی مصروفیت نہیں ہے، لہٰذا کل میں تہجد میں 1 گھنٹے کے لیے اٹھوں گا. یہ میرا سوال اپنے آپ سے. میں کل میری چھٹی ہے، کل میری دن میں کوئی مصروفیت نہیں، جمعہ ہے نا، چھٹی ہے، دن میں کوئی مصروفیت نہیں، لہٰذا کل کا دن، کل کی تہجد وہ کتنی قیمتی رہے گی. کل تہجد میں 1 پارہ 2 پارہ کتنی تلاوت ہو جائے گی. کل صبح تہجد میں اٹھ کے میں کتنی دیر دعا مانگ سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس فرصت ہے. اگر تو یہ مجبوری ہے کہ میرا تدریس میں وقت جا رہا ہے اور دن بھر مجھے یہ کام کرنے ہوتے ہیں، رات کو مطالعہ کرنا ہے، اگر جلدی نہیں سوؤں گا تو پھر صبح کیسے، اور اگر صبح جلدی اٹھ جاؤں گا تو پھر اسباق میں نیند آئے گی یا کلاس میں نیند آئے گی. بہرحال یہ باتیں نامناسب ہیں، کلاس میں سونا وغیرہ. لیکن سوال یہ ہے کہ جو چھٹی کا دن ہے اس دن میں ہم کتنے خوش ہوتے ہیں اس بات سے کہ ہاں اب کل کوئی مصروفیت نہیں ہے، لہذا کل 1 پارہ تہجد میں پڑھوں گا ہی پڑھوں گا، کل تہجد کی نماز کے لیے اٹھوں گا ہی اٹھوں گا. اگر یہ کیفیت ہے تو پھر تو بھائی اس کا مطلب ہے انفرادی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف جا رہی ہے. اور اگر نہیں تو پھر معذرت کے ساتھ ہماری انفرادی زندگیاں ہمارے مقتدیوں سے بھی بہت کمزور ہیں. میں اس پہ لمبی بات نہیں کروں گا، آپ مجھ سے زیادہ مقتدی پرہیزگار بڑے دوست بیٹھے ہیں. دوسری بات ہے اجتماعی ذمہ داری. بھائی یہ سب سے ضروری ہے. اگر میری تہجد بہت اچھی ہے، میرے اعمال بہت اچھے ہیں، اذکار بہت اچھے ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن میرے مقتدی قادیانی ہو رہے ہیں، میرے مقتدی رافضیت کی طرف جا رہے ہیں، میرے مقتدی کسی اور فتنے کا شکار ہو رہا ہے، مجھے اس کے بارے میں نہ معلومات ہیں اور نہ میں اس حوالے سے کوئی فکر مند ہوں، تو یقین مانیے میں قیامت والے دن پکڑا جاؤں گا. مجھ سے سوال ہوگا، تمہارے ذمہ تھا ان لوگوں کو سمجھانا. ایک دوست بتا رہا تھا ایک قادیانی مسلمان ہوا، پہلے وہ مسلمان تھا پھر قادیانی ہوا، پھر وہ مسلمان ہوا. اس سے پوچھا آپ قادیانی کیوں ہوئے؟ اس نے کہا اپنی مسجد کے امام کی وجہ سے. اپنی مسجد کے امام کی وجہ سے. وہ کیسے؟ میں نے قادیانیوں کا چینل سننا شروع کیا اور قادیانیوں کے اشکالات میرے دل میں آنا شروع ہوئے. میں امام صاحب کے پاس گیا، میں نے ان کے سامنے اشکال رکھا، انہوں نے مجھے کہا یہ کافر رہنا دیا گلا نہ سنیا کر. میں پھر دوبارہ اگلے دن گیا اشکال لے کے، انہوں نے کہا یہ کفار ہے، تم کیوں سنتے ہو ان کے چینل کو؟ تو 3 مرتبہ 4 مرتبہ اور آخرکار انہوں نے مجھے اتنا ڈانٹا کہ میں نے ان کے پاس جانا چھوڑ دیا اور وہ شبہات جو میرے پیدا ہو چکے تھے وہ پکے ہو گئے، یقین میں بدل گئے اور آخرکار میں نے اسلام چھوڑ کے قادیانیت اختیار کی. کس کا قصور نکلا؟ امام مسجد کا، میرا اور آپ کا، مسجد کے ممبر پہ بیٹھنے والے کا. اگر دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اور یقینی طور پہ ایسا ہے کہ ہر بندے کو ہر فن میں معلومات نہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن بھائی آخر ایک بندہ ہمارے پاس آیا ہے اور اس کے ذہن میں ایک اشکال ہے، اس اشکال کو ختم تو کرنا ہے نا. مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، اس کو آپ متوجہ کر دیجئے، بھائی ہمارا فلاں ساتھی اس شعبے میں ہے، میں آپ کی بات کرواؤں، تو وہیں بٹھائیے اسے، وہیں بٹھائیے اس ساتھی کو فون کر کے اس کی بات کروائیے، بھائی یہ ساتھی فلاں فتنے میں مبتلا ہو گیا ہے، اس کو سمجھاؤ. وہ اس کو سمجھائے گا. اور فتنے عام طور پہ سوشل میڈیا سے پھیل رہے ہیں، لہذا سوشل میڈیا پہ اس کا اینٹی ڈوٹ دے گا. ایک ہوتا ہے نا کوئی وائرس ہو گیا تو وائرس کا اینٹی وائرس. اگر فتنہ کسی سوشل میڈیا مطلب مرزا کی وجہ سے فتنہ پھیل رہا ہے تو مرزا کے اینٹی ڈوٹ آ گئے ہیں مارکیٹ میں، بڑے بہترین آ گئے، تو متوجہ کر دیا جائے کہ بھائی اس فتنے سے اگر آپ نے اس کی صحیح معلومات لینی ہے تو فلاں ساتھی کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس کو سنیں، اس کو دیکھیں. اچھا اب قائل کیسے کریں؟ جو لوگ مرزا سے متاثر ہو کے آتے ہیں نا، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی اور میری بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اور یہ باطل کی سب سے بڑی محنت ہے کہ وہ علماء سے کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، اور خاص طور پہ تب جب ان کی بات سچ ہوتی ہے. کیسے سچ ہوتی ہے؟ وہ آ کے آپ سے سوال کریں گے کسی بھی بات کے متعلق، ہوں گے وہ یعنی غلط، لیکن ہمارے مولوی صاحب اس کا جواب درست طریقے سے نہیں دیں گے یا اس سے غصہ ہوں گے. اور وہ بدبخت پہلے سے لوگوں کو کہہ چکے ہیں کہ مولوی جواب نہیں دے گا، مولوی گالیاں دے گا. اور یہ بات وہ پہلے سے چونکہ سن کے آیا ہوتا ہے، اس لیے مولوی صاحب جب اسے ڈانٹتے ہیں کہ تو مرزا کو کیوں سن رہا ہے، تمہارے پاس علماء کی کمی ہے، تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ ہاں مرزا ٹھیک کہتا ہے. وہ کہتا ہے مولوی غصے ہو جائے گا. اس لیے بھائی جب کوئی بندہ فتنے میں مبتلا ہے تو بہت تحمل کی ضرورت ہے، بہت سکون سے بات کرنے کی ضرورت ہے، وگرنہ یہ آدمی بیچارہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے زندگیت کی طرف چلا جائے گا. تو اس لیے ہماری اجتماعی ذمہ داری، حضور کو کیا کہا گیا؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا. پیغمبر آپ تو دن کو بڑے مصروف ہوتے ہیں،
ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث اور انبیاء کا وارث وہ دن بھر بہت مصروف ہوگا، اس کو دن بھر بہت کام ہوں گے، اور رات کے وقت جو بندہ اس کے پاس آیا ہے، جس بندے کے بارے میں یہ فکر مند ہوا ہے، رات کو یہ اللہ سے اس سے مانگ کے سوئے گا، اللہ پاک وہ فلاں بندہ آیا ہے، اسے سمجھانا میری ذمہ داری تھی، سو میں نے سمجھایا، یا میں نے اپنے ساتھی سے بات کروائی، اس کی دل کی کیفیت میرے بس میں نہیں ہے، اللہ اس کے دل کی کیفیت کو درست کرو۔ یہ فکر پیدا ہونا ضروری ہے بھائی، اگر نہیں پیدا ہوگی تو یقین رکھیے ہم لوگ اس بات پہ پکڑے جائیں گے۔ بہت بڑی محنت ہو رہی ہے باطل کی طرف سے، کفار کی طرف سے، ان لوگوں کی بہت بڑی محنت، بہت بڑے پیمانے پر، اور اتنے بڑے پیمانے پر ہماری طرف سے محنت نہیں ہو رہی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں اور آپ ہم سب لوگ اس بات پہ چیمیں گوئیاں کر رہے ہیں، لوگوں سے سن رہے ہیں یار وہ مرزا کے فالوور بہت بڑھتے جا رہے ہیں، فلانے کے فالوور بہت بڑھتے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے ہر بندہ سوشل میڈیا پہ کام نہیں کر سکتا، لیکن اپنی مسجد میں تو کام کر سکتا ہے۔ وہ فضائل صحابہ، عظمت صحابہ، دفاع صحابہ کے حوالے سے چھٹیوں میں چھوٹا موٹا کورس رکھ سکتا ہے، چھوٹی موٹی بات سمجھا سکتا ہے۔ تو یہ ایک دعوت فکر ہے۔ اس کے بعد آئیے ہم جلدی کچھ باتوں کا مذاکرہ کر لیتے ہیں۔ صحابہ کرام کے حوالے سے مرزا مسلسل اگریسو موڈ میں آ رہا ہے، یعنی وہ پہلے حضرت امیر معاویہ کا دفاع کرتا تھا، ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو بات کرتے ہوئے کہتا تھا خطائے اجتہادی وغیرہ وغیرہ، اور آخر کار اب وہ اس بات پہ آ گیا کہ نہیں انہوں نے امت کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، مطلب میں اس کے الفاظ بھی آپ حضرات کے سامنے نقل نہیں کر سکتا، وہ اس قدر برے الفاظ ہیں کہ الفاظ بھی نقل نہیں کیے جا سکتے۔ اسی طرح وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کے متعلق بہت سارے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بس صرف حضرت امیر معاویہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عمرو بن عاص بس انہی کے متعلق ہے، باقی لوگوں کے متعلق نہیں ہے، حالانکہ وہ آہستہ آہستہ باقی صحابہ کی طرف بھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں شدت سے بیان کرتا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں حضور کے بعد سب سے افضل ہے، لیکن اب وہ کہتا ہے نہیں اہل بیت کو نکال کے سب سے افضل ہے۔ تو یہ باتیں اس کی بدل رہی ہیں، اور اس نے اپنی ایک ویڈیو میں خود کہا تھا کہ جب میں یہ کہتا تھا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں باتیں کرتا تھا تو آپ یہ نہ سمجھیں مجھے پتہ نہیں تھا۔ میں ایک جملہ اس کا نقل کر دیتا ہوں دل پہ پتھر رکھ کے، وہ کہتا ہے کہ امت کے ساتھ کیا کیا کام ڈالے ہیں امیر معاویہ نے، سنے جملہ، امت کے ساتھ کیا کیا کام ڈالے ہیں امیر معاویہ نے، مجھے پتا تھا اس وقت بھی، لیکن اس وقت حالات مناسب نہیں تھے، اب حالات مناسب ہو رہے ہیں، اب میں بات کر رہا ہوں۔ اس نے محنت کر کے حالات مناسب کر لیے کہ اب لوگ اس بدبخت کی بات کو سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو بھی روند رہے ہیں۔ حضور کی تربیت یافتہ جماعت کے بارے میں اگر کوئی وہ بات کر رہا ہے تو اس بات کو بھی لوگ لے رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، اس لیے قبول کر رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں اس جیسی طاقتور محنت نہیں۔ میری مسجد کا نمازی اگر مرزے کی بات کو مان رہا ہے تو کم از کم میں کہاں کھڑا ہوں؟ مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا تمہاری مسجد کے نمازی کہاں جا رہے تھے اور تم اپنی تہجد میں مصروف تھے مستقل، اس تہجد میں سے آدھا وقت تلاوت مطالعے کے لیے نکالیے، وہ زیادہ ضروری ہوگا۔ صحابہ اکرام کے بارے میں یہ اصول یاد رکھیے، سب کو پتا ہے صحابہ پرانی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں ہیں، اس لیے جو چیزیں صحابہ کی صفات قرآن میں بیان کی جائیں گی وہ صفات ہی سب سے بنیادی حیثیت رکھیں گی صحابہ پر بحث کرتے ہوئے۔ جیسے مثال کے طور پہ صحابہ کی صفت رحماء بینہم بیان کی گئی ہے۔ اب رحماء بینہم جو لوگ آپس میں رحم دل اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے آپس میں بغض نہیں ہوتا، کینہ نہیں ہوتا، لہذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ صحابہ میں سے کوئی صحابی دوسرے کا کینہ اپنے دل میں نہیں رکھتا، اپنے بغض اپنے دل میں، ہاں کسی بھی اجتہادی وجہ سے کسی بات پر اختلاف رائے ہو جانا اور وہ اختلاف رائے کسی نہ کسی درجے میں جنگ تک چلے جانا، یہ تو نبیوں کے ساتھ بھی ہوا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ان کی آپ دیکھیں کہ وہ دو نبی ہیں، اختلاف رائے ہوا اور حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کی داڑھی پکڑی، لا تشمت بی الاعداء، انہوں نے کہا دشمنوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کریں، اور وہ کیا ہے لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اتنی زور سے وہ پکڑ کے کھینچ رہے، ایک نبی ہے اور دوسرے نبی، اس کا مطلب اختلاف رائے کی بنیاد پر کسی بات میں زیادہ غصہ میں چلے جانا اور ہو جانا یہ ہو سکتا ہے، اور اس میں صحابہ اکرام کے مشاجرات میں تو ویسے بھی کفار کی سازشیں بہت ساری تھی، چونکہ ہمارا یہ اس کو ہم تفصیل سے بیان نہیں کر سکتے، تو یہ اصول ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صحابہ ہمیشہ رحماء بینہم آپس میں رحم دل محبت کرنے والے، اور اسی طرح قرآن کا اصول ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور حدیث پاک میں کہا گیا ہے سباب المسلمی فسوق، مسلمان کو گالی دینا کیا ہے؟ فسوق ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے کہ صحابہ کے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ، فسوق ویسے ہی صحابہ سے دور ہے، اور فسوق کیا ہے؟ سباب المسلمی
فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ اب جو لوگ یہ کہیں گے کہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے، ٹھیک، صحابہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے اور اس طرح کی وہ بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے، میں اس کے کچھ چند نمونے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں گے۔ مثلا صحیح مسلم کی روایت ہے، امر معاویہ سعدا ما منعک ان تسب ابا التراب، صحیح مسلم کی روایت، کس چیز نے منع کر رکھا ہے کہ تم سب کرو ابو تراب یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب یہاں لفظ کیا ہے؟ ان تسب، میرے خیال میں عوام کو سمجھانے میں بڑا مسئلہ ہوتا، آپ حضرات کو سین با با سب جو مادہ ہے، اس کو جب مرزا رافضی کا اور جہلوی بیان کرے گا، کوئی رافضی بیان کرے گا تو اس کا معنی دے گا تم گالیاں کیوں نہیں دیتے، تم گالیاں کیوں نہیں دیتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیں قرآن کا اصول ہے صحابہ آپس میں رحم دل، ایسے ہی یہ قرآن کا اصول ہے۔ اب اس اصول میں سے اگلی بات، اگلا نیا اصول ہے، اس کو سمجھیں۔ جو روایت صحابہ کرام کے بغض اور ایک دوسرے کو گالیاں دینے کو بیان کرے گی، وہ روایت یا تو سندن ضعیف کمزور بلکہ موضوع ہوگی، یا اس روایت کا مطلب اور ہوگا اور مرزا یا رافضی اس کا مطلب غلط بیان کر رہے ہوں گے۔ دو باتیں، یا تو وہ روایت سندن کمزور، جیسے آپ نے وہ روایت بارہا سن رکھی ہے، علامہ سیوطی نے اس کو ذکر کیا کہ 60 سال تک ممبروں پر گالیاں دی جاتی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 60 سال تک ممبروں پر گالیاں دی جاتی تھی۔ جب عمر بن عبدالعزیز آئے تو انہوں نے آ کے ان کی جگہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان یہ والی آیات ڈلوا دی اور گالیوں کو اس میں سے حذف کروا دی، یعنی مستقل خطبے کا حصہ تھی گالیاں سیوطی کی روایت کے مطابق، اور اس روایت کی کوئی سند نہیں ہے۔ جب اس کی سند نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ روایت ہی جعلی ہے، ایسی کوئی روایت موجود ہی نہیں ہے سرے سے۔ تو وہ روایت جو صحابہ کے اس طرح کے بغض یا گالیوں کے معاملے کو بیان کرے گی، یا تو وہ سند کے اعتبار سے کمزور ہوگی، ضعیف ہوگی، جعلی ہوگی، موضوع ہوگی، یا وہ روایت درست ہوگی لیکن اس کا مطلب غلط بیان ہو رہا ہوگا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت درست ہے، امر معاویہ تو حضرت معاویہ نے حکم دیا سعد حضرت سعد کو ما منعک ان تسب ابا التراب، تمہیں کس چیز نے منع کیا ہے کہ تم ابو تراب پر سب کرو، سب کا لفظ ذہن میں رکھنا ہے، سب یسب مانا وہ کریں گے گالی دینا، حالانکہ سب یسب کا معنی گالی دینا ہر جگہ نہیں ہوتا، سب یسب کا معنی ہوتا ہے اختلاف رائے کرنا اور اپنی رائے کو راجے قرار دینا، اس مطلب کو اچھی طرح سمجھ لیں، کسی کے ساتھ اختلاف رائے کرتے ہوئے اپنی رائے کو راجے قرار دینا۔ حضرت امیر معاویہ کہہ رہے ہیں حضرت سعد کو کہ جو میرا اور حضرت علی کا اختلاف ہے قصاص عثمان کے معاملہ میں، تم اس میں میری رائے کو حضرت علی کی رائے پر راجے قرار کیوں نہیں دیتے؟ کوئی مسئلہ ہے صرف اس بات میں بھائی؟ کوئی کسی طرح کا کوئی ایسا پہلو جس میں کوئی بغض یا کوئی گالی کا معنی نکل رہا؟ کیا مطلب ہے؟ حضرت امیر معاویہ کی رائے یہ ہے کہ پہلے قصاص عثمان ہو پھر بیعت ہو، حضرت علی کا یہ ہے کہ پہلے بیعت اور پورا استحکام ہو جائے پھر قصاص ہو۔ اب اس پر ہر کسی کے اپنے دلائل ہیں اور دونوں کے دلائل قرآن سے ہیں، لہذا حضرت امیر معاویہ حضرت سعد سے کہہ رہے ہیں لما ما منعک ان تسب، بعض روایت میں لما لا تسب علیا، آپ حضرت علی پر سب کیوں نہیں کرتے، مطلب آپ میری رائے کو حضرت علی کی رائے پر راجے قرار کیوں نہیں دیتے، یہ ہے اس کا مطلب۔ اب یہ مطلب کہاں سے نکالا؟ مولوی لوگ ہیں نا، اس لیے مطلب نکال لیں گے کہیں سے بھی، اور یہی بات وہ بابر کرواتا ہے کہ مولوی لوگ کہیں سے بھی مطلب نکال لیتے ہیں۔ روایت دیکھیے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت صحیح بخاری حدیث نمبر ہے 4033، فاستب علی و عباس، روایت کا صرف اتنے لفظ، بڑی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت علی عباس کسی معاملے میں جھگڑا کرتے ہوئے آئے اور لفظ ہے فاستب علی و عباس، اگر معنی وہی ہو جو مرزا یا رافضی لوگ استبا کا یا سبا کا کرتے ہیں، کیا معنی؟ گالی دینا، تو کیا مطلب ہوگا؟ فاستب علی و عباس، علی اور عباس ایک دوسرے کو گالی دینا۔ آپ کو پتا ہے نا علی اور عباس آپس میں کیا لگتے ہیں؟ کیا لگتے ہیں؟ چچا بھتیجا، عباس چچا ہیں، تو فاستب علی و عباس کا معنی اگر ہو کہ علی اور عباس ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے نعوذ باللہ، تو اس کا مطلب ہے چھوٹے سے بات پہ ایک چیز کے ایک بات کی تولیت کا مسئلہ تھا، اور اس تولیت کے اختلاف کی بنیاد پر حضرت علی اور حضرت عباس ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے۔
مطلب یہ بات عقل سے بالا تر ہے. ہاں اس کا وہ مفہوم جو ایک خوبصورت مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ علی اپنی رائے کو عباس کی رائے پر راجح قرار دے رہے تھے اور عباس اپنی رائے کو علی کی رائے پر راجح. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو سب کا معنی اپنی رائے کو دوسرے کی رائے پر راجح قرار دینا، یہ ہے سب کا معنی. یہ معنی نہیں ہے گالی دینا. تو یا تو وہ روایت جو صحابہ کے بارے میں بغض و عناد کو بیان کرے گی سند کے اعتبار سے ضعیف ہوگی جیسے سیوطی والی روایت، یا سند کے اعتبار سے ٹھیک ہوگی لیکن اس کا مطلب غلط بیان کیا جا رہا ہوگا جیسے صحیح مسلم کی اس روایت کا مطلب غلط بیان کیا جا رہا ہے. سب کا لفظ دوسری روایت میں صحیح بخاری حدیث نمبر 6361 حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ پوری روایت کا حصہ ہے، سببتہ لعنتہ. ایک دو اور لفظ حضور نے ذکر کیے. کسی آدمی کو یہ دعا ہے حضور کی، اے اللہ کوئی بھی مسلمان اگر آئے اور میں اس کو لعنت کر دوں یا اس کو سب کر دوں تو فجعل لہ قربتا. دوسری روایت میں فجعل لہ زکاۃ واجرا. صحیح مسلم 6616 اس کے لیے اس کو کیا بنا دو؟ اجر بنا دو، اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دو. سببتہ کا معنی اگر گالی دینا ہو یا سب کا معنی اگر گالی دینا ہو تو کیا مطلب ہوگا؟ نعوذ باللہ. سببتہ حضور کہہ رہے ہیں جس کو میں گالی دے دوں، نعوذ باللہ حضور گالیاں دیتے تھے. تو سمجھ میں آیا کہ سب کا معنی مرزا اور رافضیوں نے غلط کیا، مطلب غلط بیان کیا. اب ان بیچارے سادہ لوگوں کو جن تک غلط مطلب پہنچا اور حضرت علی کی محبت کے نام پر ان کو حضرت امیر معاویہ کا بغض دکھایا گیا. دیکھو تم علی سے محبت کرتے ہو لہذا ضروری ہے جو علی سے بغض رکھتے ہیں تم ان سے بھی بغض رکھو. اور یہ دیکھو صحیح مسلم میں علی کو گالیاں دلوا رہے ہیں. امیر معاویہ حضرت سعد کو کہہ رہے ہیں اپنے علی کو گالیاں دو کیونکہ یہاں ہے ما منعک ان تسب ابا التراب، سب کا لفظ ہے گالیاں دینا. تو کون سمجھائے گا عوام کو، کون سمجھائے گا مقتدیوں کو کہ سب کا معنی ہر جگہ نہیں ہوتا اور سب کے معنی کو احادیث سے ہی ثابت کر کے دکھایا جائے گا کہ دوسری حدیث میں آپ دیکھیے سب کا یہ معنی جو ہم بیان کر رہے ہیں. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرے جن کو بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس دفعہ مجھے لگتا ہے زیادہ ہی خشک چل رہا ہے کام. نہیں ٹھیک چل رہا ہے، مضمون ایسا ہے نا. چل الحمدللہ. وہ نا میں کل پرسوں سے ایک لطیفہ سنا رہا ہوں ساتھیوں کو. ایک آدمی کی نا لاٹری نکل آئی، یہ جو وہ کرتے ہیں نمبر لیتے ہیں 1 کروڑ روپے کا نمبر نکلا. اس نے یاشیاں کرنی شروع کی، اڑانا شروع کیا. مہینے میں پیسے ختم. اس کے کسی دوست کو مہینے کے بعد پتا چلا کہ اس کا 100 روپے کی لاٹری نکلی، 1 کروڑ کی لاٹری نکلی. وہ اس کے پاس آیا، اس نے کہا بڑی اللہ نے تیری باں پھیڑی ہے، بڑی اللہ نے تمہاری بازو پکڑی ہے. مطلب لاٹری نکل آئی، مطلب لوگوں دنیا داروں کو حلال حرام کی تو بات ہی نہیں ہے نا. کروڑ روپیہ آیا، بڑی اللہ نے باں پھڑی ہے. انہیں کہا ساڑیاں چھڑونیاں نہیں دیکھی ہیں، مہینے کے وچ کروڑ گیا. تو بھائی بازو نہ چھڑائیں. اگر میرے پاس کوئی مقتدی آیا ہے تو بازو نہ چھڑائیں. اس کو یہ کہہ کہ مرزا کو نہ چھڑا کرو، اپنی جان نہ چھڑائیں، بلکہ اس سے کہیں کہ بھائی بیٹھو، مطمئن کروں گا میں، میری ذمہ داری. اور ایک امام مسجد کی، ایک ممبر پر بیٹھنے والے ایک خطیب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے بارے میں، رسالت مآب کے بارے میں، صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں کوئی اشکال پیدا ہو اس کا صحیح حاصل جواب دے. یہ ذمہ داری ہے. آگے چلیے. دوسرا مرزا کا یہ ایک وہ ہے کہ وہ یہ جو روایت ہے نا لا تسبوا احدا من اصحابی، یا بعض روایت میں لا تسبوا اصحابی والی روایت مختلف جگہوں پر ہے. صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری میں 4033 پہ، اور صحیح مسلم میں بھی یہ روایت. اب اس روایت میں مرزا نے کہا، یہ پوری روایت ایسے ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کسی بات پہ کوئی مکالمہ ہو گیا. اب یہاں حضرت خالد نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بات کی. کان بین خالد و بین عبد الرحمن شیئا، کہ ان کے درمیان میں کوئی مکالمہ ہوا اور حضرت خالد نے حضرت عبد الرحمن سے کوئی بات کی جو مناسب نہیں تھی. تو حضور نے بعد میں حضرت خالد سے کہا، یہ میں مرزے کی بات نقل کر رہا ہوں، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے حضور نے خالد سے کہا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ. اس کا مطلب ہے حضرت خالد نے حضرت عبد الرحمن کو گالی دی. ایک بات. دوسری بات وہ کہتا ہے حضور نے خالد کو صحابی شمار نہیں کیا.
اب وسوسے دیکھیے گا، صحابی شمار، یہ مرزے کے لفظ ہے، حضور نے خالد کو صحابی شمار، لا تسبوا اصحابی، اس کا مطلب ہے حضور حضرت خالد سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں لا تسبوا اصحابی، صحابہ کو گالی نہ دو، مطلب دو باتیں، وہ کہتے ہیں یہاں سے دو باتیں ثابت ہوئی، ایک حضور نے حضرت خالد سے کہا گالی نہ دو، مطلب انہوں نے گالی دی تھی، نمبر ایک، نمبر دو اس نے کہا حضور نے خالد کو صحابی شمار نہیں کیا، کیوں؟ اس نے کہا یہ عمر ابن عاص، حضرت خالد اور بہت سارے لوگوں کا نام لے کے، یہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، اسلام کا گولڈن پیریڈ تھا، اور یہ لوگوں کو پتا تھا اگر ہم اسلام نہ لائے تو یہ ویسے ہی تحت تیز کر دیے جائیں گے، عقل مند لوگ تھے، اسلام میں آ گئے۔ یہ انداز ہے اس کا صحابہ کے بعد، حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ، ان کے بارے میں جھوٹ بولا مرزے نے، پورا صریح جھوٹ۔ حضور آئے فتح مکہ کے دن اور حضور نے اعلان کیا کہ 4 مہینے کا وقت ہے، یا تو جزیرہ نما عرب چھوڑ دو یا اسلام قبول کر لو یا تمہیں قتل کر لیا جائے گا۔ تو اس نے کہا ڈر گئے یہ لوگ، ڈر کے اسلام قبول کیا، ابو سفیان نے بھی کر لیا، امیر معاویہ نے بھی کر لیا۔ آپ سب جانتے ہیں علماء کہ 8 ہجری میں اس طرح کی کوئی بات حضور نے کی نہیں کہ 4 مہینے کا وقت ہے، پتہ ہے نا آپ لوگوں کو، برات من اللہ و رسولی، 4 مہینے کا وقت کب آیا؟ 9 ہجری میں، اور فتح مکہ کب ہوا؟ 8 ہجری میں۔ تو مطلب صریح جھوٹ بول دیتا ہے، بالکل صریح جھوٹ، جہاں صحابہ کرام پہ خاص طور پہ حضرت امیر معاویہ اور خاندان بنو امیہ پہ زد آ رہے، فوراً صریح جھوٹ بولے گا۔ کہتا ہے حضور علیہ السلام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا جو لوگ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں ان لوگوں میں سے کسی کو بھی 3 نسلوں تک، ان کی 3 نسلوں تک کسی کو بھی کسی علاقے کا گورنر نہیں بنانا، کوئی عہدہ نہیں دینا۔ خاص طور پہ بس اوقات بنی امیہ کا کہہ دیتا ہے، لیکن جو لوگ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، حضرت عمر نے کہا کہ ان کی 3 نسلوں کو کوئی عہدہ نہیں دینا۔ صریح جھوٹ ہے، اور اس جھوٹ کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کے متصل جب حضور واپس جانے لگے تو حضور علیہ السلام نے حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا مکہ کا۔ کس کو؟ حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے تھے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بالکل صریح جھوٹ۔ حضور علیہ السلام جس کو گورنر بنا رہے ہیں مکہ کے فتح کے متصل، وہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، اور اس سے مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بنو امیہ میں سے، اور حضور ان کو گورنر بنا رہے ہیں۔ اور یہ بدبخت چونکہ خاندان بنو امیہ، صحابہ ان کے بارے میں اس قدر اس کے دل میں بغض ہے، صریح جھوٹ بول دیا کہ خاندان بنو امیہ، یہ جو لوگ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ان میں سے کسی کو بھی 3 نسلوں تک کوئی عہدہ نہ دیا جائے، یہ حضرت عمر کا فرمان ہے۔ بتائیے ہو سکتا ہے؟ حضور خود گورنر بنا رہے ہیں، حضرت عمر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جھوٹ بول دیا چونکہ صحابہ کا بغض ثابت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے مرزا ہمیشہ جھوٹ بولے گا، جھوٹ بولے، گالیاں دی۔ نمبر 2، خالد کو صحابی نہیں کہا، لا تسبوا اصحابی، خالد کو کہا، خالد کو صحابی نہیں کہا، لا تسبوا اصحابی۔ ایک روایت ہے، میں اس کو وہ نہیں لمبا نہیں کرنا چاہتا، ایک تو آپ یہ سمجھے اس نے 2 باتیں ثابت کی، خالد نے گالی دی، نمبر 2 خالد کو حضور نے صحابی نہیں کہا۔ گالی دینے کا جو تفصیل ہے وہ آپ سمجھ لیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 13,848، حضرت خالد نے، یہ جو گالی والا تذکرہ ہے اسی روایت کی تفصیل مسند احمد میں ہے، یعنی اصل روایت بخاری میں، مسند احمد میں اس کی تفصیل ہے۔ حضرت خالد نے کہا تستقیلون علینا بایام سبقتمونا بها، حضرت عبد الرحمن کو، آپ لوگ اسلام میں ہم پر سبقت لے گئے ہیں، اس کی وجہ سے آپ ہم زیادہ ہی ہمارے ساتھ سخت کلامی کرنے لگ گئے ہیں۔ یہ ہے مطلب، یہ گالی، اب سنو گالی سمجھو کیا ہے، یہ گالی ہے، یعنی ایک ہے گالی کا لفظ جو پنجابی سرائکی کے سامنے بولا جائے تو اتنی بڑی گالی ذہن میں آتی ہے، اور ایک یہ ہے، اب یہ گالی کی تفصیل بھی آ گئی، تستقیلون، تم لوگ اس بات پہ زیادہ ہی ہمارے ساتھ سخت کلامی کرتے ہو، ہم صرف اتنا ہی آپ سے پیچھے ہیں نا کہ آپ پہلے اسلام میں یہ بات کی انہوں نے، اور اس کو مرزے نے کیا کہا؟ گالی دی خالد نے۔ اور دوسرا کیا کہا؟ لا تسبوا اصحابی کہہ کے حضور نے بتایا خالد کو حضور نے صحابی نہیں کہا، خالد کو نہیں کہا، چونکہ گولڈن پیریڈ میں یہ ثابت کرنا چاہتے، چونکہ یہ مرزا اور رافضیوں کا کلیم ہے، وہ کہتے ہیں فتح مکہ کے بعد اور صلح حدیبیہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے یہ طلقاء ہیں، یہ صحابہ نہیں ہیں، لہذا والسابقون الاولون والی روایت ان پہ فٹ نہیں آ سکتی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وکلا وعد اللہ الحسنی ان پہ فٹ نہیں آ سکتی، یہ بات وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے لا تسبوا اصحابی، حضور نے حضرت خالد کو خطاب کر کے کہا،
اور کسی صحابی کو اگر خطاب کر کے کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اسپیسیفکلی اسی کو کہا جا رہا ہے اور اسی کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. حضور نے حضرت علی کو کہا یا علی لا تتبع النظرۃ النظرہ فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. کیا مطلب ہوگا علماء کرام؟ کیا مطلب ہوگا؟ نعوذ باللہ حضور حضرت علی کو کہہ رہے تم بد نظری کرتے ہو. نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب بات سمجھانا چاہتے تھے تو کوئی اصول ضابطہ بیان کرتے تھے اور اپنے کسی پیارے کو خطاب کر لیا کرتے تھے اور خطاب کر کے سارے لوگوں کو بات سمجھا دیا کرتے تھے. یہاں تو حضرت علی کے لیے سنگل لفظ ہے، مطلب واحد کا صیغہ ہے، اور یہاں لا تسبوا میں کون سا صیغہ ہے؟ جمع کا صیغہ ہے، جو یہ بتا رہا ہے کہ یہ حضرت خالد کو نہیں کہا جا رہا بلکہ یہ ایک عمومی ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے. اور اگر اس طرح صحابہ کو لسٹ سے نکالنا ہے نا تو صحیح بخاری کی روایت کے مطابق تو سارے صحابہ لسٹ سے نکل جائیں گے. روایت ہے صحیح بخاری کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر کے درمیان میں کسی بات کو لے کے کوئی اختلاف تھا. بھائی جس معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہ رہے ہیں، چھوٹے موٹے اختلافات تو سب کے ہوں گے، کہیں قرضے کے معاملے میں، کہیں کسی اور معاملے میں. تو حضور نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر کے ساتھ جو حضور مناسب نہیں سمجھ رہے تھے، اس طرح کی بات ہو رہی ہو جاتا ہے نا کبھی اونچی آواز سے بات ہو گئی ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي. کیا مطلب؟ کیا میرے ساتھی کو چھوڑنے والے نہیں ہو میرے لیے؟ لی میری وجہ سے ابو بکر کو کچھ نہ کہو. یہاں حضور نے صاحبی کس کو کہا؟ کس کو بھائی؟ کس کو؟ ابو بکر کو، اور کسی کو نہیں کہا. اگر مفہوم مخالف یہی لینا ہے، لا تسبوا صحابی، حضرت خالد کو کہا حضور نے، اور اس کا مطلب ہے خالد کو صحابی نہیں کہا، یہی مفہوم مخالف لینا ہے تو پھر تو ابو بکر کے علاوہ کوئی صحابی بچے گا ہی نہیں. حضور کہہ رہے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي. حضور تو صرف ابو بکر کو صاحب کہہ رہے ہیں اور کسی کو کہہ ہی نہیں رہے. صرف کیا کرنا ہے؟ صرف وسوسہ ڈالنا. گولڈن پیریڈ میں مسلمان ہوئے، ڈر کے مسلمان ہوئے. دیکھیں کسی بھی رابطی سے بات کرنے سے پہلے آپ ایک خالی ذہن آدمی کے بارے میں صحابہ کی بات کریں اس کے سامنے، اس کے دل میں ایک مقدس جذبہ آئے گا، محبت بھرا پیغام آئے گا. اور جب وہ کسی مرزے جیسے کو، کسی رافضی کو سنے گا، حضرت امیر معاویہ کی بات آئے گی تو بغض اہل بیت فوراً اس کے دل میں آ جائے گا. خدا نخواستہ اس طرح کی بات آ جائے گی جیسے صحابہ کی آپس میں دشمنی ہے. بھائی یہ محبتیں ہم نے دکھانی ہے، ہماری ممبر پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی ذمہ داری ہے. صرف یہ دو چار نمونے دکھانے کا مقصد یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس موضوع پر باقاعدہ معاشرے کو ضرورت ہے اور میرے اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تم نے لوگوں کو زندگیت سے کیوں نہیں بچایا؟ لوگ صحابہ کے بارے میں عدم اعتماد کا شکار ہو رہے تھے، تم کہاں تھے؟ اسی مسجد کے خطیب، اسی مسجد کے امام، اسی مسجد کے ممبر پر بیٹھنے والے تمہارے مقتدیوں میں سے کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ یا دیگر صحابہ کے بارے میں ان لوگوں کا یہ نقطہ نظر، اور مغیرہ بن شعبہ، صلح حدیبیہ، اصحاب شجرہ میں سے ان لوگوں کے بارے میں یہ نظریات بن رہے تھے. کیا کر رہے تھے آپ کو؟ تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اگلی بات ہے وہ حدیث عمار 2812. جو لوگ مرزا کو سنتے ہیں ان کو اس بات کا بہت اچھے سے اندازہ ہے چیزوں کو، وہ بہت اٹھاتے، موٹر سائیکل کے نمبر تک لگائے 2812. حدیث عمار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اور بخاری کی ایک روایت میں ہے تدعوہم الی الجنۃ ویدعونک الی النار، تم انہیں جنت کی طرف بلا رہے ہوگے اور وہ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہوگے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ روایت ہے. کلیم کیا ہے؟ کلیم یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمار شہید ہوئے ہیں جنگ صفین میں، اور جنگ صفین ہوئی ہے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین، اور حضرت عمار وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، یعنی ان کی طرف سے وہ لڑ رہے. تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑنے والے حضرت عمار کو شہید کرنے والا گروہ ہے حضرت امیر معاویہ کا، تو حضور نے جس گروہ کو باغی گروہ کہا ہے وہ امیر معاویہ کا گروہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے کفار کا، روافض کا اور مرزا کا بیانیہ. اہل سنت کا بیانیہ یہ ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں اس طرح شہید ہوئے کہ وہ جنگ سے الگ تھلگ تھے، اور ایک فئہ باغیہ جو پہلے سے باغی تھا. اسلام میں آپ حضرات کے علم میں ہونا چاہیے سب سے پہلے باغی کی اصطلاح قائم ہوئی ہے جب کچھ لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ دھاوا بولا ہے اور انہیں کو باغی کہا گیا.
یہ سب سے پہلے باغی تھی اس طرح، یہ پہلے سے باغی تھے. یہی لوگ بعد میں خوارج ہوئے. جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں مصالحت ہوئی، یہی لوگ خوارج ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ حضرت امیر معاویہ حضرت عمار کو شہید کریں گے، اور یہی لوگ باغی ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باغی کہا. اب ظاہر ہے یہ دونوں طرح کی باتیں ہیں، دونوں طرح کے، یہ دونوں بیانیے ہیں. اب ان بیانیوں کی تائید کیا ہے؟ ایک ہے روایات تائید میں، تائیدی روایات. تائیدی روایات میں دو تین باتیں. نمبر ایک، اس روایت کے بنیادی راوی دو صحابہ ہیں، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ یہ دو بنیادی راوی ہیں اس روایت کے. صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، دیگر کتب میں بھی یہ دو بنیادی راوی. دیکھیں یہ فرق ہے اہل سنت اور روافض میں، بڑی بنیادی بات ہے بھائی. اہل سنت اور روافض میں یہ فرق ہے کہ صحابہ جو عمل کر رہے ہیں، جس عمل پہ کھڑے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں یہ عمل حجت ہے. لہذا جو بنیادی راوی ہیں اس روایت کے، مطلب حضرت ابن عباس کو بھی راویوں میں شامل کیا جاتا ہے لیکن وہ ثانوی راوی ہیں. جو بنیادی راوی ہیں ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ، یہ دونوں حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. خود روایت کر رہے ہیں کہ تقتلک الفئۃ الباغیہ، یعنی حضرت عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، اگر صحابی کو پتا ہو کہ یہ آدمی باغی ہے، صحابی اس کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا؟ چلو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو صحابہ کو نہیں مانیں گے. آپ آئیے حضرت حسن اور حضرت حسین کی طرف. کس کے بیٹے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرا سوال یہ ہے، آج کا کوئی پلمبر، کوئی جیل میں کوئی دوسرا تیسرا حالات کو زیادہ بہتر جانتا ہے یا حضرت حسن اور حسین؟ بولیے. حسن اور حسین. سوال یہ ہے کہ وہ رشتہ داری میں حضرت علی کے زیادہ قریب ہیں یا میں اور آپ یا آج کا کوئی مولوی یا مرزا جیبی یا کوئی؟ ظاہر ہے وہ لوگ قریب ہیں. اور دین میں حضرت علی کے معاملے میں غیرت سب سے زیادہ وہ یقینی طور پہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوگی. اگر حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے باوجود، اس روایت کی موجودگی میں وہ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، تو دو بیانیوں میں سے اگر روافض یا جیلوی بیانیہ مانا جائے تو یہ لازم آئے گا نعوذ باللہ کہ حسن اور حسین نے باغیوں کے سردار کے ہاتھ سے بیعت کی. اس کے علاوہ کوئی صورت ہی نہیں. اگر باغی تقتلک الفئۃ الباغیہ مصداق حضرت امیر معاویہ کی جماعت تو امیر معاویہ اس جماعت کے سردار، تو حسن اور حسین کی بات کس کی بیعت کس کے ہاتھ سے ہوئی؟ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ خاتم النہان، وہ بیعت ہوئی باغیوں کے سردار کے ہاتھ پر. تو بات بڑی سیدھی سی ہے کہ جو بیانیہ روافض کا ہے اس بیانیے میں صحابہ پر تو تبرہ ہے ہی صحیح، اہل بیت میں اس سے بڑا تبرہ ہے. صحابہ باغی ہو گئے اور اہل بیت نے باغیوں کے ہاتھوں پر بیعتیں کر لی. کون بتائے گا لوگوں کو یہ بات؟ پھر فیا کا لفظ، یہ فیا کا لفظ حدیث میں بخاری میں بھی دو جگہ آیا ہے، ایک اس طرح ایک تسنیہ کے ساتھ. حضور نے حضرت حسن سے کہا تھا نا، ان بنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فیتین. یہ فیا واحد، وہ فیتین، بالکل یہ فیا ایک ہی لفظ بس واحد تسنیہ کے ساتھ. وہاں کہا گیا فیتین عظیمتین من المسلمین، یہ مسلمانوں کی جماعت، باغی نہیں ہے. اس کے علاوہ بہت سارے جوابات کتب احادیث میں بہت سارے لوگوں سے آپ حضرات کو سننے کو مل جائیں گے. میری درخواست ہے بھائی، اس پہ کبھی پھر بات بھی کر لیں گے. یہ کوئی ورک شاپ نہیں ہے کہ اس میں ساری باتیں کریں. صرف یہ بات باور کروانا مقصود ہے کہ بھائی یہ میدان ہے، اللہ کا واسطہ اس پہ کام کریں، اس پہ سیکھنے کی کوشش کریں. کسی نہ کسی سے بات، کسی سے سیکھیں. اس موضوع پہ کچھ لوگوں کے نام ہیں، میں لیے دیتا ہوں. سیف اللہ محمدی علیہ حدیث عالم ہے، محمدی لائبریری، سیف اللہ محمدی. بہت اچھا کام ہے مرزے کے خلاف، بہت لاجواب کام ہے. اور سب سے لاجواب کام جو آج کل ہو رہا ہے، مولانا عمران صاحب باب العلوم کے روڈ پکا کے استاد الحدیث ہیں، مولانا عمران صاحب انتہائی خوبصورت کام کر رہے ہیں مرزا کے خلاف. اسی کے بیانات کا تضاد بیان کرتے ہیں. عموماً اس کا پہلا اصول کیا تھا، اب اس کا اصول بدل گیا. کسی اور کے بارے میں کیا تھا، صحابہ کے بارے میں بدل گیا. بہت خوبصورت انداز سے سیف اللہ محمدی، مولانا عمران صاحب. تیسرا نام ہے ڈاکٹر زبیر، ڈاکٹر حافظ زبیر، بہت اچھے طریقے سے کاؤنٹر کرتے ہیں. اسی طرح عتیق الرحمان علوی صاحب بہت اچھے طریقے سے کاؤنٹر کرتے ہیں. ان کو آپ حضرات سنیں. یہ لوگ ہیں جن کو سن کے آپ کو کم از کم مرزا کے بارے میں ہر چیزوں کا پتہ چلتا رہے گا، چیزیں سمجھ میں آتی رہیں گی. یہ میدان بہت ضروری ہے کہ اس پہ کام کیا جائے. اللہ تعالیٰ
ہمیں خود فتنوں سے بچنے کی اور لوگوں کو صحیح راستے پر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں دعوت دے رہا ہوں استاد محترم مفتی خالد محمود صاحب کو کہ وہ نصیحتیں فرمائیں۔